جب دیکھا کہ محفلیں بے رونق ہونے لگی ہیں تو پھر کہا جی عمرے کے ٹکٹوں کی قرآن اندازی ہوگی. تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت کی ڈیوٹی نہیں ہے. ہر مسلمان کے بچے کو اللہ کے نبی کا سچا امتی بنانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کرانا تھا کسی نیک بندے کو تلاش کرتے، آپ کو پتا ہوتا، اس کا پتا ہوتا، رب کو تو پتا ہے. یہاں کس کو دکھا رہے ہو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب اس دنیا میں بھلائی عطا کر، اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس پیسے سے آپ کے قریب جو ادارہ ہے دینی، وہاں جاؤ، ایک حافظ کا خرچہ، ایک قاری کا خرچہ، ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمہ لو. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک اللہ کے دین کو دے دو. اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے پال پوس کر اپنے بچے اللہ کے دین کے لیے دیے ان کو گود لے لو. وہ عالم بنے گا، وہ حافظ بنے گا، وہ قاری بنے گا، وہ خدمت کرے گا جیسے یہ سارے علماء ہیں. آگے ان کے ہزاروں شاگرد ہوں گے. تو جس استاذ کا ان کو پڑھانے میں حصہ ہے، جنہوں نے اس زمانے میں ان کی کفالت کی ہے، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے اصالہ ثواب کے لیے جو دیگیں پکاتے ہو اپنی برادری کے سامنے، تو وہ بھی اگر آ کر اداروں میں دیں جہاں دین کے طلباء پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، عالمات اور عالم بنتے ہیں، تو ان کی تیاری میں آپ کا حصہ ہوگا. مسجد میں لا کر دو، مساجد اور مدارس کو آباد کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں اور ہمارا مقابلہ دنیا میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر نعت خوانی کے میدان میں نہیں ہے، قوالی کے میدان میں نہیں ہے، علم کے میدان میں ہے. ملک کے اندر بھی علم کے میدان میں ہے، ملک سے باہر بھی علم کے میدان میں ہے. لیکن یہ مجذوب قوم دنیا کے لیے عقل بڑی کام کرتی ہے آپ کی، مگر دین کے لیے عقل کو طلاق دے دیتے ہو. تو آپ کے حساب سے تو سب سے بڑے عاشق یہ نعت خواں اور قوال ہیں. تو اب ختم نبوت کا مرحلہ آیا تو پہلی صف میں یہ تھے، جواب تو دو. جب ناموس رسالت کا وقت آیا تو پہلی صف میں یہ عشاق تھے. تو آپ اندھے ہیں؟ آپ کو مناظر بھول جاتے ہیں؟ اس لیے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. ان کے ادارے کیوں آباد ہیں؟ کہ ان کے وسائل مدارس پر خرچ ہو رہے ہیں، مساجد پر خرچ ہو رہے ہیں. آپ نے بہت سے دندے پال رکھے ہیں. اب آپ ہی کے نصرت فتح علی خان قوال تو فیصل آباد کے تھے، اس نے جا کر بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کر قوالی پڑھی، نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو رات یہ ریکارڈ پر ہے. میں نے کہا کہ وہاں کے فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، اور یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو مصطفیٰ کی غلامی میں جاری ہوگا.
اور الحمدللہ حرمین طیبین سمیت روئے زمین کی سب مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن پاکستان کی مسجدیں کھلی رہی۔ مجھے مکہ مکرمہ سے رو رو کر فون آتے تھے ان کے علماء کہ مفتی صاحب 10 منٹ کی پیدل مسافت پر کعبۃ اللہ ہے، مگر ہمیں وہاں جا کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں دین آزاد کیوں ہے؟ کہ ممبر آزاد ہے، مصلی آزاد ہے، مسند تدریس آزاد ہے۔ اس لیے جب FATF ہو، مغرب والے ہوں، انہیں ہماری نہ افواج کی فکر ہے 57 مسلم ممالک کی، نہ اسلحے کے ذخائر کی فکر ہے، نہ ان حکمرانوں کی فکر ہے، قانون بناتے ہیں تو مدارس کے لیے۔ مطلب ہے کہ آپ قدر کریں یا نہ کریں، دشمن جانتا ہے کہ یہ جو صورت مصطفیٰ زندہ ہے تو یہ ان مدارس کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو مدرسے اور مسجد اور علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، وابستہ رہنا چاہیے۔ یہ میرا آپ کو پیغام ہے۔ کچھ چند مسائل اور بھی ہیں۔ ایک تو ختم نبوت کا تھا، لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ایک مسئلہ جو بھی کھڑا کیا گیا کہ نبی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی ان پڑھ تھے، قرآن بھی بعض جگہ صرف و نحو کے قاعدوں کے مطابق نہیں ہے، تو کم از کم یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں۔ دوسرا رہ جائے گا، سورۃ الاعراف میں ہے 156 تا 158، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، جسے میں چاہوں گا میرا عذاب پہنچے گا اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، مگر اے موسیٰ و قوم موسیٰ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں تو نہیں ملے گا، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے اپنی قوم کے لیے مانگا ہے وہ آپ کو تو نہیں ملے گا، لیکن میں لکھ دوں گا غلامان مصطفیٰ کے لیے، میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی پر کاربند ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے حضور کی 8-9 صفات ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور الرسول النبی الامی 2 جگہ فرمایا، 156 سے 158 تک۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا امی کے معنی، کیونکہ ان پڑھ کے ہیں، حضور بھی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی تھے، فلاں لفظ جو ہے وہ گرامر کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ حضور والا قرآن کسی گرامر کا پابند نہیں ہے۔